اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ صدق اللہ العظیم۔ ذالک یہ وہ اس کا اصلی معنی ہے، لیکن کہیں کہیں آپ اس کو اس اعتبار سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ یعنی یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ کل کے ساتھ جب جوڑیں گے آپ کو پتہ چلے گا پھر ذالک بِأَنَّهُمْ کانت تھا یا تھے تأتیہم ان کے پاس آتے، کانت تأتیہم ان کے پاس آتے تھے، رسولہم ان کے رسول، رسول کی جمع ہے رسل، رسول کی جمع کیا ہے رسل، اور سنت کی جمع کیا ہے سنن، سنت کی جمع کیا ہے امت کی جمع کیا ہے امم، کیا ہے امم، شاباش، رسل ان کے رسول، بالبینات بینات لے کر، بینات کیا ہوتا ہے روشن نشانیاں یا نشانیاں، کھلی نشانیاں، فکفروا پس انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا، کفر کیا ہوتا ہے انکار کرنا، فأخذہم اللہ تو اخذ پکڑا، ہم ان کو اللہ نے، تو اللہ نے ان کو پکڑا، انہ بے شک بے شک وہ کیا ہے قوی قوت والا، طاقت والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، سخت عذاب والا، سخت سزا دینے والا، وَلَقَدْ اور لقد بتحقیق یا تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا بھی کیا ہوتا ہے صرف بھی سے یا کے ساتھ، آیاتنا ہماری آیات، اپنی آیات کے ساتھ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وسلطان مبین اور سلطان مبین، مبین ہوتا ہے کھلا، صریح، روشن، واضح، اور سلطان کیا ہوتا ہے سلطان بھی دلیل ہی کو کہا جاتا ہے، دلیل روشن کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، الہ ہوتا ہے طرف، فرعون و حامان اور حامان کی طرف، و قارون اور قارون کی طرف، فقالوا تو انہوں نے کہا، ساحر کذاب، ساحر کیا ہوتا ہے جادوگر، سحر والا، ساسرر، ٹیلنگ لائز، کذاب جھوٹا، ساحر اور کذاب، اللہ تعالی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، الیاذ باللہ۔ انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، بہت جھوٹا ہے۔
دیکھیے جو کل کی آیت تھی، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں، یہ دیکھتے کیا انجام رہا ان کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا، جو ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں بھی اور آثار میں بھی، فی الارض زمین میں، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، وما کان لہم من اللہ من واق، اور پھر کوئی نہیں تھا ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا، اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جو کل والی آیت پڑھی، اس ایک آیت میں اس کی وجہ مزید کھول کر بتائی گئی ہے، اگرچہ اس میں بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا، لیکن یہاں مزید وضاحت آئی ہے تھوڑی سی اسی کی، ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم، یعنی اگر ایسا ہوا، اگر ان کی یہ پکڑ ہوئی، اگر ان پر یہ عذاب نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایسا کیوں ہوا؟ خواہ میں نہیں، یوں ہی نہیں، وہ چوپائے ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں جو کسی بھی واقعے سے کوئی اثر نہیں لیتے، کسی واقعے کا کوئی اثر نہیں لیتے، اس کے انجام پر غور و فکر نہیں کرتے۔ جو انسان ہوگا، سنجیدہ ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ سوچے گا اگر کسی پر عذاب نازل ہوا تو کیوں نازل ہوا۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا اس کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے اور بہت آسان ہے کہ وہ سبق حاصل کرے، کیونکہ ہمارا یہ پورا عقیدہ ہے، ماننا ہے ہمارا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہمارا ماننا ہے اور یہ حقیقت ہے، اور یہ کائنات بھی ہم سے کہتی ہے، اگر ہم غور و فکر کریں گے کائنات کی کسی بھی شے پر تو ہم سے کہتی ہے کہ میں کسی کی تابع فرمان ہوں، جو مجھے حکم کرتا ہے اسی کے مطابق میں سب کچھ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں ذالک بانہم، یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ کانت تأتیہم، ان کے پاس رسول آتے تھے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول۔ پچھلی قوموں کا اگر تذکرہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے، تو کیوں کیا کہ ان کے پاس رسول آتے تھے بالبینات، اور ایسے نہیں آتے تھے کہ وہ انہیں پہچانتے نہ تھے، بلکہ وہ بینات لے کر آتے تھے، روشن نشانیاں لے کر، یعنی ایسی نشانیاں لے کر جن نشانیوں کو دیکھ کر انسان کے دل سے تمام وہم ختم ہو جاتا، یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے فرستادے ہیں۔ ایسی نشانیاں ان کے ساتھ تھیں کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں رہتا تھا، جو انکار کرتا تھا وہ ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتا تھا، وہ جھوٹ بول کر انکار کرتا تھا، وہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کرتا تھا، دل سے وہ تسلیم کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بینات ایسی نشانی کو کہتے ہیں جس کے سامنے سب خاموش رہیں، کوئی کچھ نہ کہہ سکے، کوئی اعتراض نہ کر سکے، جن کے منہ بند ہو جائیں۔ بالبینات فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، انہوں نے جب ان کا انکار کیا، ان کو ماننے سے انکار کیا، ان کی ماننے سے انکار کیا، بالکل انہیں مسترد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، فاخذہم اللہ، اللہ نے انہیں پکڑا، انہو، بے شک وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، قوی ہے، وہ طاقت رکھنے والا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے جس کو چاہے، سزا دے سکتا ہے جس کو چاہے، ایسی طاقت ہے اس کے پاس، قوی، اور شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے وہ اللہ۔ اس کے بعد ایک رسول کی مثال دی گئی جس کے
وہ سب لوگ انہیں پہچانتے تھے، جانتے تھے، ان کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے، ان کا کوئی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ان کی مثال پہلے دی گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اور تحقیق بتحقیق اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وَسُلطان مبین، اور سلطان مبین کے ساتھ۔ یعنی کسی کو مامور جب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک سند جو دی جاتی ہے، تو سند ماموریت، یعنی اگر اس کو ہم نے رسول بھیجا تو ایسی نشانیاں اسے دی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر، اسے سن کر وہ سمجھ جاتا تھا کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، اسے سلطان مبین ہم کہتے ہیں۔ کوئی نمایاں ایسی سند ہو، واضح کوئی ایسی سند ہو جس کو دیکھ کر ایسی سرٹیفکیٹ ہو۔ وہ کیا کیا تھی ان کے بارے میں مفسرین مختلف ان کی آراء ہے۔ کچھ کا ماننا ہے وہ عصا کو کہا جاتا ہے، جو ان کے پاس عصا تھا اور جو معجزہ انہوں نے دکھایا تھا فرعون کو اور درباریوں کو، کچھ کا ماننا ہے کہ اسی کو کہا گیا ہے یہاں پہ سلطان مبین۔ یہ جو سلطان مبین کہا گیا اسی کو کہا گیا ہے، کچھ مفسرین کا یہ ماننا ہے۔ کچھ کہتے نہیں، جو 9 نشانیاں مشہور ہیں، 9 آیات، 9 نشانیاں جو دی گئی تھیں، بڑے بڑے 9 معجزے جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ انہیں کہا گیا ہے سلطان مبین، انہی کو کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی، یہ بھی سلطان مبین ہی تھی، کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام جو فرار ہوا تھا، جو مطلوب تھا، جس کے خلاف وارنٹ نکلے تھے کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، اسے سزا ملنی تھی، وہ مفرور تھا، لیکن وہی شخص آتا ہے واپس، اور خود آتا ہے بادشاہ کے دربار میں اور کہتا ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے اور تم میری بات مانو، مجھے رسول مانو۔ تو یہ ایک ایسی نشانی تھی کہ یہی کافی تھی، فرعون اسی کو دیکھ کر مان گیا تھا دل میں، اور اس کے درباری بھی مان گئے تھے کہ واقعی یہ اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ یہ اللہ ہی کے بلبوتے پر آیا ہے۔ ورنہ ایک گھبرایا ہوا شخص جو ڈرا ہوا ہو، جو بھاگ گیا ہو وہاں سے موت کے خوف سے، جسے تلاش کیا جا رہا ہو، اور وہ خود آ جائے اور کہے کہ تم میری بات مانو، یہ نشانی تھی۔ اور یہ بھی نشانی تھی کہ فرعون جو انتہائی سخت تھا سزا دینے میں، اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہ کوئی سزا نہیں دے سکتا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بالکل اس قسم کا آرڈر کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر جو خوف طاری ہوا، اس پر جو دہشت طاری ہوئی، کچھ بھی نہیں کر سکا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ بھی ایک نشانی تھی۔ وہ سب یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے مامور، یہ خود نہیں آیا ہے۔ یہ ایک تفصیل طلب ہے، اگر آپ چاہیں گے تو ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے معرکہ فرعون و کلیم، پڑھنے کے قابل ہے، کیونکہ مختلف مقامات پہ ان کے جو اس کا واقعہ جو ہے، ان کے واقعات جو ہیں مختلف مقامات پہ آئے ہیں۔ یا ہم بھی کبھی اسی موضوع پہ ایک دن بات کریں گے۔ اس وقت صرف اتنا آپ یاد رکھیں کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ۔ اب دیکھیے، جب کوئی بھی طوفان ان پر آتا، کسی بھی قسم کا عذاب ان پر آتا، فرعون خود کہتا کہ آپ اسے ہم سے دور کر دو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فوراً وہ دور ہو جاتا، لیکن وہ پھر مکر جاتا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر یقین ان کے دل میں آ گیا تھا۔ فرعون اور ان کے سارے جو آل فرعون تھے، ان کے دل میں یقین تھا کہ واقعی یہ پیغمبر ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ان کا انکار کیا، کیونکہ دنیا بڑی حسین لگتی۔ دیکھیں نا، آج تو ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں، ہمارے پاس قرآن مقدس موجود ہے اپنی اصلی حالت میں، اور ہمارے پاس بہت زیادہ علم اس حساب سے ہے کہ کم سے کم جاننے والا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جانتا ہے۔ جو اگر اگلوں کے حساب سے جو ہمارے لوگ گزر چکے ہیں ان کے پاس کتنا علم تھا، اس کے مقابلے میں آج ایک گنوار قسم کا انسان بھی ہوگا، کم علم بھی ہوگا، اسے بھی بہت زیادہ علم ہے۔
آج ہمارے لیے یقین کرنا زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم بھی یقین کے باوجود ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم کتنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کتنا پیارا ہے ہمیں ہمارا مستقبل، کتنا خوف ہے ہمارے دل میں اللہ کے اس عذاب کا، اللہ کی ناراضگی کا، اور کتنی چاہت ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کا کتنا جذبہ اور کتنی تمنا ہمارے دل میں ہے۔ اس کا غور، یہ جو آیات آتی ہیں، جو قرآن مقدس کی جو آیات ہیں، اور ان میں اگر کسی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس لیے کہ ہم سبق حاصل کریں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا، ایسی سند ماموریت، یعنی ان کو مامور کیا گیا تھا، انہیں بھیجا گیا تھا، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کی واضح دلیل اور واضح نشانی کے ساتھ بھیجا، کس کی طرف؟ الی فرعون کی طرف، حامان، قارون، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ دیکھیے یہ اصل میں تین کردار ہیں، اور آپ دیکھیں گے نا ان تین کا ہی یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، حالانکہ بھیجا تو گیا تھا پورا فرعون کی قوم کی طرف، یا اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے بنی اسرائیل تھے یا آل فرعون تھا، جو بھی موجود تھے سب کی طرف، لیکن ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں تین کردار ہیں۔ فرعون، اس کے پاس کیا تھا؟ اقتدار تھا، گویا صاحب اقتدار لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حامان جو تھا وہ اس کا وزیر تھا، اسے مانا جاتا تھا کہ بڑا ذہین تھا، فطین تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو سمجھدار لوگوں کی طرف، ذہین لوگوں کی طرف، یا وزراء کی طرف، مشورہ دینے والوں کی طرف۔ اور قارون جو تھا وہ کیا تھا؟ بہت زیادہ مال والا تھا، وہ مالدار تھا، وہ یا مالداروں کی طرف، چاہے صاحب اقتدار لوگ ہوں، بادشاہ ہوں، یا جن صاحب اختیار لوگ ہوں، جن کی کوئی بات مانی جاتی ہو، چلتی ہو، ان کی طرف، یا جو صاحب مال ہوں، جن کے پاس مال ہو۔ اور یہ قارون جو تھا یہ آل فرعون سے نہیں تھا، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، لیکن تھا کیا؟ باغی، وہ بھی نہ ماننے والوں میں تھا۔ فقالو، تو ان سب نے کیا کہا؟ ان نے کیا کہا؟ جواب کیا دیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں رسول ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، تم میری بات مانو، تو انہوں نے جواب دیا، فقالو ساحر کذاب، جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ جب انسان کو ماننا نہیں ہوتا، جن لوگوں نے بھی انبیاء کو ماننے سے انکار کیا ہے، انہوں نے کبھی نہیں ایسا کہا ہے کہ بھائی یہ پیغمبر ہیں، سچے ہیں، ان کی اچھی اخلاق ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، پھر تو ان کی وہ ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ ایک اعتبار سے اپنی بے عزتی سمجھتے ہو، لہذا کچھ بہانہ بنانا تھا انہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یہ پیغمبر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر ہم کو نہ ماننا ہو، ذہن میں رکھیے بات، اگر ہم کو یہ آج پیغمبر کی بات نہ ماننی ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پیغمبر جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کیوں؟ اس کو تو ہم مان چکے ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج جو ان کی بات آگے بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، آج ہم ان کے ذریعے کہتے ہیں ہاں وہ تو تھے، لیکن تم ایسے ہی بولتے ہو۔ آج آپ دیکھیں گے چرچے جو ہوتے ہیں مختلف مقامات پہ، جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، دکانوں پہ، دفتروں میں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا مانا جائے ان
واعظین کا، یہ جو واعظ خوان ہیں، یہ جو درس دینے والے ہیں، تقریریں کرنے والے ہیں، ان کی کیا بات مانی جائے؟ یہ تو عمل ہی خود نہیں کرتے، یہ کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یہی اکثر باتیں ہوتی ہیں نا۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بہت لائق ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم ضرور مانتے اگر یہ اچھے ہوتے۔ جو میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ ہم اپنا الزام خارج پر دھرتے ہیں، ماحول پر ڈال دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ماحول پر ڈال دیتے ہیں کہ ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم عمل کر ہی نہیں سکتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واعظین جو ہیں، درس دینے والے، خطاب کرنے والے، یہ خود عمل نہیں کرتے۔ گویا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہم بڑے قابل ہیں، ہم بڑے ذہین ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، لیکن یہ سمجھانے والے جو ہیں خود عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہم بھی عمل نہیں کرتے۔ کیا یہ جواب بن سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی جواب تھا جیسا یہ جواب دیتے تھے پیغمبروں کے بارے میں، کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے، یہ مجنون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ یہ مجنون ہے، ذرا اندازہ کیجیے۔ حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ آ جاؤ، بات کرو، سامنے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے مجنون۔ جنون کی کون سی چیز آپ کو نظر آتی ہے ہمیں؟ تو یہاں اس واقعے کے ذریعے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا کمپلیٹ کریں گے آگے ہم۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان مت ہوں کہ یہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ آج تک جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا رہا ہے، ان پیغمبروں کو بھی اسی قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ کسی کو جھوٹا کہا گیا ہے، کسی کو ساحر کہا گیا ہے، کسی کو مجنون کہا گیا ہے، کسی کو شاعر کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ پریشان مت ہوں۔ اور پھر وہ جھٹلانے والے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جو آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں، مختلف بہانے بنا کر، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو اللہ کے حبیب کے ساتھ، اللہ کے دوست کے ساتھ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کہاں چھوڑے گا، اللہ تو ان سے حساب لے گا۔ لہٰذا یہ آیات جو ہیں، 3 آیات تھیں آج۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں ان آیات کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایک دو بار نظر ماریں آپ۔